نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک گاؤں میں غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت بناتا تھا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ وہ اٹھا اور سکول کی چھت پر بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی زیور لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی بکریاں تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا ہے۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے ساڑی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ساڑی جان تے بنی ہے تے تو اتھی سکون نال لمبا پیا ہویا ہے۔ یہ سن کر نائی بولا، لالے اج ہی تے غربت دی چس آئی ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو ہنس پڑا، مگر پھر ایک خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، ملیں، گاڑیاں، بنگلے، سونا اور زیورات، ملازم، پیسہ، حلال و حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے، آج ہی تے غربت دی چس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ جل شان کی رضا کے مطابق اس کو استعمال کرنے کی اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔